बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे निज़ाम पर एक तस्वीर भारी निकली कि जिसका वज़न इस निज़ाम के कंधों पर अगर आया तो उनके कंधे जवाब दे गए और वो इस तस्वीर के बोझ के तले दब गए और उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनका मकाम, उनके दावे, उनका पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे अजीम तरीन होने के जो बहुत बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे थे वो निस्तो नबूद हो गए। और सबने देख लिया कि एक शख्स जिसकी तस्वीर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, बल्कि जिसकी तस्वीर ने इस निज़ाम को एक बार फिर तहस नहस कर दिया, नंगा कर दिया, और ऐसा नंगा किया कि जो आज तक कभी किसी शख्स ने इतना बड़ा इनकलाबी निज़ाम तब्दील करने का या निज़ाम को नंगा करने का कोई काम ना किया था, वो एक इमरान खान की तस्वीर ने कर दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की पेशी थी, वहाँ पर वो बतौर पटिशनर जो उन्होंने एक पटिशन फाइल की थी उसमें ख़ुद पेश होने की दरख्वास्त दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इजाज़त दी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं और अपने दलाइल दें। जबकि हुआ ये कि इस निज़ाम के सामने वो शख्स कितना भारी और कितना बावकार, कितना बाकिरदार और कितना बावज़न है कि ये लोग उसकी तस्वीर तक को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो वो ख़ुद अगर दलाइल देता तो आप सोचें कि वो आज इस निज़ाम की बखियाँ बखेड़ देता और आज इनको बर्बाद कर देता। इनके झूठे दावे, इनके बड़े बड़े जो नौटंकियाँ थी, इनकी जो लोगों को झूठ फरेब तूफान बोल बोल के लोगों को ये दिखाते थे कि हम हैं क्या, लेकिन ये कुछ भी ना निकले। आज इमरान खान को बोलने तक की इजाज़त ना दी गई, बल्कि उनके बोलने से पहले ही जो हेयरिंग थी उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स की तस्वीर का वज़न कितना है, तो उस शख्स का अपना कितना वज़न होगा। आज दुनिया भर में उस तस्वीर के चर्चे हैं, आज दुनिया भर में वो तस्वीर देखी जा रही है। हर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज़, हर तरफ एक ही बात डिस्कस हो रही है, वो है इमरान खान की तस्वीर। और पाकिस्तान के करोड़ों लोग इस वक्त इमरान खान की तस्वीर देखकर, झलक देखकर जिस तरह से आज खुशी महसूस कर रहे हैं, ये नाकाबिले बयान है। आप अंदाज़ा कर सकें तो अंदाज़ा कर पाएँ कि एक शख्स जो कि अपनी तस्वीर की वजह से इन पर इतना इनके असाब पर तारी है, तो वो शख्स खुद कदर इनकी बर्बादी का बाइस बन रहा होगा। ये इन लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो क्या कर दें, लेकिन अल्लाह की ताकत उस शख्स के साथ है और जिसके साथ अल्लाह की ताकत हो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा निज़ाम के ज़िम्मेदार जो लोग हैं उन्होंने इस कौम के साथ क्या किया। मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ कि मैं रोज़ देखता हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान से जब नौजवान पाकिस्तान छोड़ते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, ये देखें आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि हमेशा इंसान बाहर से जब खौफज़दा होता है तो अपने घर में आता है और अपने घर में आकर अपने आप को महसूस करता है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क ऐसा बन चुका है कि जिससे लोग बाहर निकल कर अपने आप को महफूज समझते हैं, ना कि अपने मुल्क में। ये वो कौम बन चुकी है, ये वो मुल्क बन चुका है इन इदारों की वजह से, जिसमें सर फहरिस्त हमारी अफवाज पाकिस्तान है, इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा जो हमारी अदालतें हैं जो कि शुक्र है अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ईसा फाइव जैसों की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बर्बाद हो चुका है और जिस तरह से लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं पाकिस्तान में, उसके ज़िम्मेदारान ये लोग हैं। क्योंकि ये लोग बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान का जो एक शहरी है, जो पाकिस्तान का बुनियादी हकूक़
رکھتا ہے ہم اس کو اس کے بنیادی حقوق دیں۔ یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کتنی ماؤں کے لال، کتنے باپوں کے بیٹے، کتنی بیویوں کے شوہر، کتنی بہنوں کے بھائی، کتنے بھائیوں کے دوستوں جیسے بھائی، کتنے معصوم بچوں کے باپ، وہ باپ جو اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جب ملک چھوڑتے ہیں تو ان کی وہ جو جدائی کی تکلیف ہے وہ ماں سمجھ سکتی ہے، جو اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے الگ کرتی ہے، وہ باپ محسوس کر سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو پال پوس کے جوان کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس اذیت سے گزارتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کئی سالوں کے لیے اپنے سے الگ کر دے اور دوسرے ملک بھیج دے کہ وہ جا کر ہمارے لیے روزگار کا سلسلہ ڈھونڈے اور روزی کما کر ہمیں پال سکے۔ کیونکہ پاکستان میں رہ کر کوئی شخص اگر سفید پوش ہے یا مڈل کلاس کا ہے تو وہ پاکستان میں رہ کر اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتا، جو اس وقت سب سے بڑا سچ ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اس کے ذمہ داران یہ افواج پاکستان ہیں اور یہ پی ڈی ایم کا لوٹ مار کا ٹولہ ہے، جس میں نواز شریف خاندان، آصف علی زرداری خاندان، گیلانی خاندان، جس کے علاوہ یہ بے شمار لوگ جو فارم 47 کے اوپر ایم پی ایم این اے بن کر یہ جناب حکومتیں کر رہے ہیں، یہ اصل دشمن ہے اس ملک کے۔ یاد رکھیے گا، انہوں نے پاکستان کی موجودہ بربادی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس بربادی میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ مصطفیٰ کمال ہو یا فیصل واڈا ہو، میجر طاہر اقبال ہو یا دانیال چودھری ہو، یہ ان کے بعد اگر اب دیکھیں تو یہ دانیال چودھری کے بعد اون چودھری جو ہے وہ ترجمان بن کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ جناب افواج پاکستان کے دفاع میں، جو کہ ان کے دفاع کسی طور بھی کر نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ان کے ترجمان کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہر پریس کانفرنس وہ سیاسی کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ اس وقت میں تو خوش ہوں کہ فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس ہے وہ جو کی گئی تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے۔ یہ مبینہ طور پر خبر ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ خبر جو ہے اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں کہ فیصل واڈا جو ہے اس کے جو ہے جتنے بھی اس کی پریس کانفرنس کے تھے معاملات وہ سارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور اس ریکارڈ میں انہوں نے یہ سب باتیں پوچھی ہیں کہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کس کس حیثیت سے انہوں نے پگڑی اچھالنے کی بات بھی کی ہے، جس میں مسٹر جسٹس عطر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا ہے کہ پگڑیاں فٹ بال بنا دی گئی ہیں، یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا۔ آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عبد المالک ایک صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے پاورفل 3 لوگ ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان، آرمی چیف اور چیف جسٹس، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو پاکستان میں پاورفل ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ باقی اداروں کے بلبوتے پر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو اگر وہ پاورفل سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی شخص ہے اللہ کی ذات کے بعد، وہ ہے عمران خان جو اس وقت پاورفل ہے۔ یہاں پر ایک بڑا زبردست تجزیہ کیا امیر عباس نے، وہ کہتے ہیں کہ لائیو دکھانے والے بھائی تو اتنی انتہائی بزدل اور ڈرپوک نکلے، اپنی ناک تو کب کی کٹوا چکے تھے، اب ساتھیوں کی ناک بھی کٹوا دی۔ ساتھی کم از کم بھائی صاحب کو سمجھاتے کہ یا تو لائیو شروع کرتے ہی نہ، اگر شروع کی تھی تو اب اس کو شیر بنتے۔ اور آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ ترازو اور اسے تھامنے والوں کی کیا اوقات ہے۔ آج ان کی بزدلی سے اندازہ کر لیں کہ خط والے معاملے پر یہ کیا خاک کسی کو سزا دیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ 6 ججز کی جانب سے، کیا اس خط پر یہ لوگ خاک ان اداروں کے ذمہ داران کو سزا دیں گے جو عمران خان کی لائیو، جو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی ایسی پروسیڈنگ جو کہ متعلق ہوگی عام پبلک ویلفیئر سے یا عام پبلک سے متعلق ہوگی اس کو ہم لائیو دکھائیں گے۔ تو آج اگر نیب قوانین کے حوالے سے جو اپیلیں تھیں اس کے اوپر لائیو دکھانے کی باری آئی تو عمران خان کی وجہ سے انہوں نے لائیو کوریج نہ دی، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اوقات ہے
یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت ہے، جو اپنے آپ کو جب بھی چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کو بولنے نہیں دیتا، جبکہ جج کا کام ہوتا ہے وہ سنیں، وہ بولے نا، لیکن وہ جناب اس سپیڈ سے بول رہا ہوتا ہے جیسے وہ، یعنی کہ اس طرح ہم محسوس کرتے ہیں، میں بھی وکیل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی وکیل نہ بھی کھڑا ہو تو وہ چیف جسٹس صاحب کافی ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہے، ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے بڑے بلند و بانگ دعووں پر پورا نہ اتر سکے اور لائیو کوریج دکھانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوئے ختم ہو گئے، ان کے دعوے ختم ہو گئے اور وہ آج لائیو کوریج نہ دکھا سکے۔ یہ ان کی حیثیت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور اس کو کہتے ہیں عبد المالک صاحب کہ جناب یہ اس وقت طاقتور ترین شخص ہیں۔ گواہ رہنا مریم نواز نے 2 ماہ میں ہاسپٹل کھڑا کر دیا۔ مریم نواز صاحب آپ 2 ماہ میں ہاسپٹل کھڑا کر سکتی ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔